بسم اللہ الرحمن الرحیم اشکر لی ولوالدی صدق اللہ و مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ درود و سلام تمام ساتھی کو السلام علیکم سید یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابہ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سید یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابہ یا سید یا نور اللہ یا خاتم النبیین یا رحمتا للعالمین محمد سید القولین والثقلین والفریقین بالعجم ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقاهمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایت ود و احترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہمان گرامی پیر طریقت رہبر شریعت میاں انجینئر مصعب شتپوری دامت برکات مولالیہ اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور خصوصاً مشرف علماء کرام، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، میں اس کتاب تقریر میں خطاب کروں گا۔ یہ دیکھیں علم کا ایک مرکز ہے، جنید علماء کرام جو مستحق سنگر ہیں وہ تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ مشائخ ہیں، بڑی کثیر کتاب میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اس موقع پر چند الفاظ مجھے کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ جو چشتی صاحب فرما رہے تھے یہ سید بادشاہ کی شفقت تھی، ان کی محبت تھی، ان کا پیار تھا کہ وہ اپنی نگاہ میں رکھتے تھے۔ یقیناً میرے اندر وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اس کے قابل بنوں، لیکن اگر کوئی سید بادشاہ یا کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر اپنی نگاہ میں رکھتا ہے یہ اس کا خاص کرم ہے۔ ابتدا میں ایک بڑی خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں، بس ایک وہ باتیں کرنی ہیں حاضری کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے جو آج اس موقع پر خصوصی پیغام آپ کے میری تقریر کی ابتدا میں اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جلیل قدر صحابی ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی ہر ایک ادا کے دیوانے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ان کو دیوانہ کہتے ہیں، دیوانے کے نام سے بھی مشہور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی کسی ادا کو جانے نہیں دیتے۔ میرے آقا علیہ السلام اگر گزر رہے ہیں، دونوں طرف دیواریں ہیں، تو میرے آقا نے اگر ایسے کیا ہے نا، آگے دیوار ہے تو بندہ نے اشارہ کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دیکھ لیا، انہوں نے اسی جگہ پہ آگے ایسے کیا۔ کسی نے کہا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے تو مجھ سے پوچھا کیوں کیا ہے؟ جس کی ادا کو ادا کر رہا ہوں میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا، میں تو فقط اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ وہ راوی ہے، اور آج پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مسعود حسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کے موقع پر کے خصوصی خوبصورت ہیرا ہے جو زبان نبوت سے آپ کے لیے نکلا ہے اور پہنچ رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری سنت کے ساتھ پیار کرتا ہے
کیا میری سنت کے ساتھ پیار کرتا ہے، میری سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے، میری سنت کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، ادا کرنے کی صورت میں میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے خوبصورت انعام فرمایا، میں اللہ تعالیٰ اسے 4 انعاموں سے مالا مال فرماتا۔ کتنے؟ 4۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا کہ جو میری سنت کے ساتھ محبت کرے، جب پانی تو میں نے بھی پینا ہے، پانی آپ نے بھی پینا ہے، شدت کی پیاس لگی ہو تو پانی کے بغیر گزارا تو نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم دوستو، اگر پانی پینے سے قبل اگر میں بھی دیکھ لوں، آپ بھی دیکھ لیں کہ میرے آقا کی ادا کیا ہے، میرے آقا کی سنت کیا ہے، میرے آقا کا طریقہ کیا ہے، پانی بھی پیا جائے گا، پیاس بھی پہنچ جائے گی، لیکن ایک ایک قطرہ تیرے لیے اجر عظیم بنتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت کے ساتھ پیار کرے، کتنے انعام ہیں؟ سب نے بولا کتنے؟ 4 انعام۔ پہلا انعام کیا ہے؟ توجہ طلب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا۔ اس سے بڑا کوئی انعام ہے کہ نیک لوگ تمہارے ساتھ محبت کریں؟ یہ میرے آقا کی سنت کو ادا کرنے کی برکت ہے۔ نمبر 2، دیکھیں مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، سارے مسجد میں داخل ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، بولو نا، آپ بھی آئیں، میں بھی آیا ہوں، اب نکلنا ہے ہم نے مسجد سے، بولیے، ہم نے جب یہ مکمل پروگرام ہو جانا ہے ہم نے مسجد سے باہر نکلنا ہے، بولیے، تو کیا نکلتے وقت بھی کوئی میرے آقا کی ادا ہے؟ اور اتنی ساری بات، اگر ہم مسجد سے نکلتے وقت بھی اگر اپنے آقا کی ادا کو ادا کریں تو اب نکلنے کی ادا، جوتا پہننے کی ادا، 2 سنتیں ادا ہو جائے تو 200 شہیدوں کا ثواب مل جائے، تو ہم آئے ہیں سید بادشاہ کے لیے، چیلوں پر آئے ہیں، تو یہاں پوری اجتماع میں اگر آپ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا ثواب اس کو بھی مل رہا ہے، سید بادشاہ کو بھی پہنچ رہا ہے۔ اور اتنی ساری بات، آپ پہلا انعام کیا ہے کہ نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت پیدا فرمائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کا بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ، تکبر والے، غرور والے، ان کے دلوں میں اس کا دبدبا پیدا کر میرے آقا کی سنت کا پابند، میرے آقا کی سنت کے ساتھ محبت کرنے والا غریب تر بھی ہوگا تو بڑوں پر اس کا روب جاری ہوگا، یہ میرے آقا کی ادا کی برکت ہے۔ نمبر 3، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے اللہ تعالیٰ بن مانگے رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ نمبر 4، اگلا انعام اس سے بھی کما لے، فرمایا استقامت اور اخلاص کی دولت سے اللہ تعالیٰ اسے مالا مال فرمائے۔ اب صرف 3 باتیں کرنی میں نہیں، اب ایک بات میں نے کر دی ہے، اگلی بات سن لیں، توجہ طلب ہے۔ دیکھیں سید بادشاہ بیٹھے ہیں، ان کے باتیں گرامی تھی، یہ ان سے پیار کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، ہم میں سے کئیوں کے باتیں حیات ہیں، کئیوں کے چلے گئے ہیں۔ میں تفسیر البیان کے حوالے سے صرف ایک بات اس محبت میں کرتی ہوں، کیونکہ ہر کس موضوع کو لینے وہ وسیع ہے، اہل علم تشریف فرما ہے۔ تفسیر البیان بڑی کمال تفسیر ہے، اس میں ایک حدیث شریف میں نے پڑھی، ایک دن آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ دیکھیں جو ہم حج کرنے جاتے ہیں نا، یہ ساتھ میں ایک ہی حج ہے، 2 حج کبھی ہو سکتے نہیں، ایک ہی حج ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس اربوں روپے ہیں تو میں حج بھی کرنے جاؤں تو کبھی ہو سکے گا نہیں، کیوں؟ دن مخصوص ہے، جگہ مخصوص ہے، اس کے علاوہ کبھی حج ہوتا 3 چیزیں کر رہا ہوں، جگہ مقرر، مخصوص، دن بھی مخصوص، نمبر 3 حج بھی سال میں ایک۔ یہ بات پہ غور کریں،
لیکن اس کے لیے کہ اہل علم ہے، نبی پاک کا خاندان بھی بیٹھا ہے، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، میاں صاحب تشریف فرمائے، اس حج کی قبولیت کی سند حدیث میں نہیں ملتی کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقبول حج ریاکاری دکھنا والا حج گیا، اس حج کے لیے قبولیت کی سند نہیں ہے۔ حج بھی سال میں ایک ہے، مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ، اس کے بغیر حج نہیں۔ اب قربان جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے چہرے کو دونوں ہیں یا ایک، ان کے چہرے کو آگے جملہ ہے محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ ایک حج کا ثواب میں نے پڑھا ہے، پہلے لفظ رکھتا ہے مقبول حج کا ثواب، پہلے جملہ آیا مقبول حج کا ثواب۔ وہ کتنی حج ہے سال میں؟ ادھر بھی آگے کام کرنے لگا، آگے غلام بیٹھے ہوئے تھے، محمدی یونیورسٹی کو طلباء بیٹھے ہوئے تھے، جب انہیں پتا چلتا نا آقا دینے بھی آ گئے ہیں، پھر وہ لینے میں رکتے نہیں، ادھر عطا بھی کمال، ادھر طلب بھی کمال، عطا کرنے والوں کا سمندر عطا کا بے قرار بہتا رہا، اب بھی بہ رہا ہے، بہتا رہے گا، اور لینے والوں نے بھی جو لیا ہے ہمارے لیے لیا، کوئی مانے یا نہ مانے، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا ہمارے اوپر احسان ہے، احسان ہے، احسان ہے۔ کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ سارے بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا دیکھو نا، جب میرا آقا فرمائے ایک مرتبہ دیکھو مقبول حج کا ثواب، تو چاہیے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں آقا کہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ نہیں، انہوں نے بہت جناب لمبی چھلانگ لگا، جو لمبا جملہ بول دیا، آقا ہمارے مالو قربان اگر 1000 مرتبہ دیکھیں، چلو 100-200 کی بات ہو جاتی ہے، 1000 کی بات ہو کتنی؟ تو پھر عطا والے بھی تو عطا والے تھے، پھر ادھر بھی تو جناب محمد سائلہ فلا تنہائی کی ڈگری ہے نا، قربان جائے میرا آقا نے ایک کی بات کی، غلاموں نے 1000 کی بات کر دی، میرا آقا نے کمال کر دیا، فرمایا والذی نفسی بیادہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم 1000 کی بات کرتے ہو، تفسیر روح البیان میں ہے، سند کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی 1,00,000 بار اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اسی 1000 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ آئے حضرات محترم یہ سب تشریف فرما ہے، میں حقیقت ہے میں دل کی بات بتا رہا ہوں، میں بیانات کرتا رہتا ہوں، زندگی بسر ہو گئی، لیکن علم کی مجلس میں پھر جب سے میاں صاحب تشریف لائے ان کی بیانات سنی ہے تو میں کہتا ہوں کہ 30 آخری بات کروں کہ میاں صاحب کے ملفوظات بھی ہم سنیں جہاں سے یہ فیض ہے وہ ساری ماشاءاللہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہوگی الحمدللہ۔ میں آخری اور تیسری بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت ہے۔ اس کے راوی ہے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار، اور میں آگے کہنا لگا ہوں باب مدینۃ العلم، اب سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن سیکھ لیں، ہم غیروں کی طرح پڑھا کرتے ہیں کہ غیر میں وہ یہ وہ ہیں، ہم بھی تو جناب کمی میں جا رہے ہیں نا، نبی کا جب نام بار بار آتا ہے تو ہم بھی ضرور سمجھنا پڑتا ہے۔ جب ہماری زبان تھا میرے ماموں نے یہ کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یار نہیں ہوتا نا، اگلی بات پہ کریں گے، جب سرکار کا نام آئے تو کیا پڑھیں؟ درود و سلام، اور اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو حق ادا ہو گیا۔ لیکن امام یوسف بن اسماعیل النبہانی
रहमतुल्लाह ताला, उन्हें अपनी किताब में वादन की है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरे उम्मती मेरे ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ता हुआ, पढ़ता यानी पढ़ रहा है, पढ़ता हुआ फिर मुझे राज़ी करने की नीयत से मेरी आल को शामिल करे, मेरी आल को शामिल करे, मुझे खुश करने की नीयत से। तो मेरा आका ने सलाम से फरमाया, तू मुझे राज़ी करने की नीयत से मेरी आल को शामिल करेगा, पता मैं क्या इनाम दूंगा? मेरा आका फरमाया, मैं तेरे लिए मुस्कुराऊंगा, मुस्कुराऊंगा। तो इस जामिया मस्जिद की एक वली कामिल ने सही बात बुनियाद रखी हो, काना का इलाका हो, उसमें सारे हम इस तरीके से सारे पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबको नबी पाक साहब की चेहरे अनवर की मुस्कुराहट की दौलत मिल जाए, तुम्हें भी मिले मुझे मिले, तो फिर सारी जमा होकर सैयद बादशाह को पहुंच जाए, तो वो तो बख्शे हुए हैं, दर्जात में मज़ीद इजाफा हो जाए। तो ये आपके पहचान के बाद वजीफा लेके जाओ, सुबह भी 100 मरतबा रात को, अगर रोजाना 200 मरतबा मेरा आका कसम के चेहरे अनवर की मुस्कुराहट की दौलत रोजाना मिले, तो मुझसे बड़ा भी अमीर है कायनात में। क्या अमीरी गाड़ियों में है, बगले कोठियों में है, लिबासों में है, कुर्बान में है? ये अमीरी है कि कहीं परेशानी रात की बात में झुकती रहे, आका की बात में झुको से बात झूठता। अब आइए आखिर तीसरी बात, ये दिन में खास वजीफा भी आपको मिल गया। हज़रत अली फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर था। अक्सर नारा तकबीर जब लगता है ना, उसका जवाब मिलता है, नारा रिसालत लगता है तो उसका जवाब मिलता है। लेकिन अहले इल्म बैठे हैं, मशाइख़ुल उलमा बैठे हैं, आपने महसूस किया कि जब नारा हैदरी लगता है उस वक्त लोगों को जोश क्यों जाता है? नारा तकबीर भी लगता है, नारा रिसालत भी लगता है, लेकिन नारा हैदरी जब लगता है ना, मैंने बड़े सालों से महसूस करता था, बड़े लोगों से मैंने रहा कि मालूम से कि नारा हैदरी जब लगाने वाला नारा ना, वो कहता उसको लंबा ही करता जाता, तो जब जवाब मिलता तो गूंज पड़ जाता। मैंने कहा इसमें कुछ बात है, इसमें कोई राज है, बस मैं एंकर लगो, परेशानी होना। मैं आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस नतीजे को पहुंच गया। हज़रत अली फरमाते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं और मेरे आका अलैहिस्सलाम दोनों ही कमरे में बैठे, तीसरा बंदा हुआ। आका ने फरमाया अव्वलु मन यदखुलुल जन्नह, अब बात शुरू हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अखबरानी, मेरे आका ने मुझे खबर दी, मुझे खबर दी कि सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वालों में आना व अंता व फातिमा व हसन व हुसैन, हम 5 तन हैं, हम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। इतनी बात हो गई कि ये सब तशरीफ फरमाए जी साहब से पूछे, ये आपने किसी मरीज को घर में बिठाए, आपने किसी मरीज को अपने कमरे में अलग ले गए और फरमाए देखिए मैं तेरे पर राजी हूँ, मैं खुश हो गया हूँ, ठीक है जी, तो दोनों मेरे साथ जन्नत में गए। बस एक अब उसे चाहिए कि बाद भाइयों को बताए, लोगों को बताए, जनाब मुझे डिलीवरी मिल गई, मुझे खुशखबरी मिल गई। चाहिए तो ये था ना, अगर वो मरीज मियाँ साहब की बात जब उधर बैठा बैठा याद करे, मियाँ साहब मेरे शायद मैं तो जाऊँगा आपके साथ, लेकिन मेरे पीर भाइयों का क्या बनेगा? मियाँ साहब कहें यार बड़ा प्यार है अपने पीर भाइयों से। फिर बाद में मदीना तो इल्म के नारे पे जोश क्यों ना हो, उनका हमारे ऊपर एहसान है, एहसान है। जब मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले देखने कि हम 5 जाएंगे, फरमाया तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फंकिना, आका से कितना बता दे हम तो जाएंगे, लेकिन क़यामत तक हमसे प्यार करने वाले कहाँ होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ? नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, कारी नजर से ये सब तशरीफ फरमाए और माशाअल्लाह
सैयदी भाई बैठे हैं, जनाब हाफिज मजबूर सैयदी साहब, ये दोनों भाई हैं। सैयद सरफराज साहब दावत पर कहा दावत दी कि आपने एक चैनल पे आ गया, आपने चैनल पे आ गया। कारी मोहम्मद को साहब पहले आ गए, अभी कारी साहब नहीं आए तो शाह साहब ने पूछा कि सैयदी साहब आप तो आ गए हैं, तो आपके भाई नजर सैयदी साहब क्यों नहीं आए? तो इन्होंने कहा जी मैं आ गया हूँ, वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, वो मेरे पीछे पीछे सामान आ रहा है, सामान को नहीं देखना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा कमाल क्या कर रहा हूँ, मैं नबी पाक साहब की हदीस सुना सकता। तो हजरत इब्न मसऊद फरमाती रज़ी अल्लाह ताला हो, जिसने मेरी हदीस, ये भी सुन लो, ये पैगाम याद सैयद मसूद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला के जन्म के मौके पर ये भी पैगाम लेके जाओ। इब्न मसूद फरमाते रज़ी अल्लाह ताला हो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी हदीसों को मोहब्बत से सुने, मोहब्बत से बयान करता रहे, उसकी कदर चौदहवीं के चांद की तरह चमक। लोगों सुना करो नबी की हदीसों को, अहले इल्म की मदद से आओ, उलमा की मदद से आओ, नबी की हदीसों से प्यार करो। जुबान नबूवत के अल्फाज हैं, जिनकी रब ने कसमें उठाई है। मैं हदीस को कर रहा हूं, सुनो तवज्जो से। आफत मोहम्मद यकूब सैयदी साहब ने क्या फरमाया कि मैं आ गया हूं और भाई नजर सैयदी साहब मेरे नहीं, मुझे ना बोलो, कोई कोरोने का खतरा भी है ना, मेरे मसीबतें नहीं बढ़ता, मसीबतें नहीं बढ़ता। फ़अंज़ल सकीना व गशयतहुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुल्लाह फ़ी मन इंदा। बस तो जो तरफ जुमला सुनने वाला है बड़ा खास। मामू आ गए हैं शादी पर, भांजे नहीं आए। मामू से पूछा घर वालों ने कि आप आगे, भांजा नहीं आया। कहने कि वो मेरे, एक जुमला ऐड करने लगा, जुमला बका वो मेरे। तो जब बाबे मदीना तो इल्म रज़ियल्लाहु पूछा फामो हिब्बूना, मैं जुमला तब बयान करना जब आप तवज्जो हो। मैं डरता हूँ नबी पाक ने फरमाया मेरी वहाँ हदीस बयान ना करे जहाँ तवज्जो ना रहे, ईमान को खतरा है। बात तक आवाज आ रही है, तवज्जो करिए, कोई मुझे देख रहा नहीं देख रहा, मोहब्बत में सुने। फामो हिब्बूना, हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? इन्होंने क्या कहा, मैं आ जाऊँ, वो मेरे पीछे पीछे। काला, क्या फरमाया? काला मिन वराइकुम, फरमाया सल्ले अली रज़ियल्लाहु अन्हु, तुम आगे आगे वो तुम्हारे पीछे। तो मैंने बड़ी जुर्रत के साथ जुर्रत की मैंने कि मैं इतने अजीम वो के अंदर बयान किया है। और अगर हकीकत में देखा जाए तो सैयद बादशाह की मोहब्बत थी, शफ़क़त थी, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं दो चार बातें की हैं। अल्लाह ताला की बात में ये दुआ है, अल्लाह ताला ये तीन बातें, तमाम दो चार बातें और भी शामिल हुई हैं। अल्लाह ताला हम सब को याद रखने, अमल करने, इस बात को पहुँचाने की तौफ़ीक़ फरमाए। बस मेरा यही पैगाम है कि नेक लोगों से प्यार करो, मोहब्बत करो, जितनी भी हो सके उतनी कम है। अगर हम सारी तरफ मोहब्बत करें, अंदर से रुक जाएंगे, तो फिर इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, वुद्दा तब जब ईमान और अच्छे अमाल में पुख्तगी होगी। इसलिए मोहतरम हम दामन ज़ाहिरन बातिन एक कर दें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कमाल है और आखिरत में कमाल है। अल्लाह ताला